السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنے چینل لرن قرآن سسٹم میں۔ ناظرین، آج ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں وہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کی خشک تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہیں ہوا۔ وضاحت کے ساتھ آپ کو اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب پختہ ممبر تیار ہو گیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام ستون حنانہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو، اس آواز گریہ سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے دعا کروں تو سرسبز اور ثمراور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ تو اس ستون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم پھر تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے۔ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ ستون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اور پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کی روز جزا اس کا بھی حشر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ سب معاملات اور تمام معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔